اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وحسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کی جانب سے پیش ہونے والے جوہر اسلام کی سیریز میں اللہ والوں کی امپورٹنٹ باتیں کے سیریز میں آپ تمامی حضرات کا جو ہے خیر مقدم ہے۔ آئیے آج شروع کرتے ہیں پھر سے اللہ والوں کی کچھ مخصوص باتیں، اور آج جو ہم لوگ باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، اس میں سے زیادہ تر جو باتیں ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی مکتوبات ربانی سے ہوگی اور دیگر کتب سے بھی ممکن ہے ہوگی۔ زیادہ تر حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ العزیز کے مایہ ناز تصنیف مکتوبات ربانی کے حوالے سے، ان کے مکتوبات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سماعت فرمائیے، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ مکتوبات ربانی زیادہ تر جو باتیں آج پیش کی جائے گی مکتوبات ربانی میں دفتر اول کے حوالے سے پیش کی جائے گی، اور اس کے مختلف حصے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے، عنوان ہے، وہ ہے آج کا جو سب سے پہلا موضوع ہم پیش کریں گے، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کشف غلط، یعنی کشف کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مکتوبات ربانی دفتر اول حصہ سوم میں صفحہ نمبر 482 پر جو ہے یہ بات درج ہے۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں کہ اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات علوم الہی بھی جو خطا ہو جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ بعض مسلمہ مقدمات جو صاحب الہام کے نزدیک ثابت اور حقیقت میں کاذب ہیں، علوم الہامی کے ساتھ اس طرح مل جاتے ہیں کہ صاحب الہام تمیز نہیں کر سکتا، بلکہ تمام علوم کو الہامی خیال کرتا ہے۔ پس ان علوم کے بعض اجزاء میں خطا ہونے کے باعث مجموعہ علوم میں خطا واقع ہو جاتی ہے، اور نیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کشف اور واقعات میں امور غیبی کو دیکھتا اور خیال کرتا ہے کہ ظاہر پر محمول ہیں اور صورت پر منحصر ہیں، تو اسی خیال کے موافق حکم کرتا ہے اور خطا واقع ہو جاتی ہے، اور نہیں جانتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں اور تعویل و تعبیر پر معمول ہے۔ اسی مقام پر تمام کشف غلط واقع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو باتیں ہیں بہت ہی گہری باتیں ہیں، اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ دفتر اول میں جو ہے یہ بات لکھ رہے ہیں، مکتوبات ربانی کے دفتر اول میں، اور یہ بات واضح طور سے بیان کر رہے ہیں کہ کشف جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی غلط ہوتا ہے۔ کشف جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، یعنی اس الہام میں تمیز نہیں ہوتی ہے۔ کچھ باتیں جو ہے حقیقت میں کاذب ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ علوم الہامی کے ساتھ اس طرح مل جاتے ہیں کہ صاحب الہام تمیز نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو الہامی خیال کرتا ہے۔ یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، اس لیے ان معاملات میں بہت ہی تمیز کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں جو ہے عام مریدوں کی نہیں ہیں، بلکہ ان باتوں پر جو ہے پیر حضرات توجہ کریں گے، اور ان باتوں میں فرق وہی لوگ سمجھیں گے جو اس راستے میں مبتدی نہیں بلکہ منتہی ہیں۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بزرگان دین نے اس پر کافی احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے، اور یہ خاص طور سے قابل غور باتیں ہیں کہ ان باتوں کو سمجھے جانے بغیر ہم کسی بھی کشف کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی کشف پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض جو خواب کے صورت میں رؤیا صادقہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کئی صحیح اور کئی غلط ہوتے ہیں، اس کی تصدیق کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
یہ ایسا ہی سیدھا سیدھی چلنے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اگلا عنوان ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے ظہور کرامت، ولایت کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے بہترین نوٹس ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 476 پر یہ باتیں آپ کو ملے گی، جو بخاری مسلم اور ترمذی کی حدیث کے حوالے سے گفتگو اس میں ہوئی ہے۔ ولایت فنا اور بقا سے عبارت ہے کہ خارق اور کشف و خاک کم ہو یا زیادہ اس کے لوازم سے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جس سے خارق زیادہ ظاہر ہوں ان کی ولایت بھی اتم ہو، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں مگر ولایت اکمل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہوا کہ بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں جن سے کرامت نہیں ہوتی ہے لیکن ولایت ان کی بہت اونچی ہوتی ہے، جیسے ہمارے دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم کرامت ظاہر کی لیکن ولایت کا درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے نا۔ ویسے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں۔ خارق کے بکثرت ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے، عروج کے وقت زیادہ بلند جانا اور نزول کے وقت بہت کم نیچے اترنا، بلکہ کثرت خارق کے ظہور میں اصل عظیم قلت نزول یعنی بہت کم نزول کرنا ہے۔ عروج کی جانب خواہ کسی کیفیت سے ہو، کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اتر آتا ہے اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے، اور مسبب الاسباب کے فعل کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اور وہ شخص کہ جس نے نزول نہیں کیا یا نزول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا، اس کی نظر صرف مسبب الاسباب کے فعل پر ہے، کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل پر اس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب اس کی نظر سے مرتفع ہو گئے ہیں۔ بس حق تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے ظن کے موافق یعنی اس کے خیال کے موافق علیحدہ علیحدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے، اور جو اسباب کو نہیں دیکھتا ہے اس کا کام اسباب کے وسیلے کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوں۔ بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جیسا گمان رکھیے گا ویسا آپ کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یا بخاری مسلم اور ترمذی کی یہ حدیث بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوں، جیسا وہ خیال کرتا ہے ویسا میں ہوں اور ویسا معاملہ میں کرتا ہوں۔ تو اس عنوان میں یہ وقت پتہ چلا کہ ظہور کرامت کا ہونا یہ ولی کے بڑے درجے کا کوئی شرط نہیں، بلکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو زیادہ اعلیٰ درجے کے ولی ہوں گے اس سے کرامت کم سے کم ہو۔